سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر السلام علیکم ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج اسلام آباد میں بادل ہیں بہت گہرے، کالے کالے بادل، اور اس وجہ سے تھوڑا سا موسم جو ہے وہ اس طریقے سے محسوس ہو رہا ہے ڈارک۔ تو میں نے پہلے لائٹ آن کی ہے تاکہ آپ تھوڑا سا دیکھ سکیں اس چیز کو، لیکن حسب معمول حسب عادت میں نکلا ہوں باہر تاکہ تازہ ہوا میں سانس لیا جا سکے۔ یا حی یا قیوم، یعنی اس ماسک میں سے بھی تازگی میں اتنی قوت ہے کہ ماسک کے اندر سے ہوتی ہوئی یہ میری روح کو بیدار کر رہی ہے اور روح کے اندر جذب ہو رہی ہے۔ بہت زیادہ خوشبو ہو تو وہ اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر آپ جدید دور کے ماہرین نفسیات کو پڑھیں، ان کی جو ریسرچ تھیریز ہیں، جو انہوں نے پی ایچ ڈیز کر رکھی ہیں، بڑے بڑے زبردست مقالہ جات، ریسرچ آرٹیکلز، اگر آپ اس کے اوپر پڑھیں، کبھی آپ کو دلچسپی ہو تو یو وڈ ریئلائز، آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ ان تمام بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو باتیں ہمارے پاس پہلے سے موجود تھیں ہمارے آباء و اجداد کی صورت میں۔ یعنی اب سائنٹیفک تھیریز کے اندر یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ کون سا رویہ، عادت یا معمول آپ کی نفسیات پہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ تو سادہ سی یعنی کہانی یوں سمجھ لیجئے کہ میں ایک منٹ لائٹ آن کر لوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا میرا چہرہ جو ہے وہ واضح نظر آئے، چونکہ آج کافی زیادہ ڈارک کلاؤڈس ہیں۔ میں جب چھوٹا سا بچہ تھا تو ہمارے بزرگ جو ہے وہ صبح خیزی کے حوالے سے باتیں کیا کرتے تھے کہ صبح رزق تقسیم ہوتا ہے۔ تو صبح کا رزق تقسیم ہونا، یہ رزق کی تقسیم، یہ اتنا عظیم فلسفہ تھا کہ میں اس کے اوپر عمر گزر گئی ہے اس کو سوچتے ہوئے کہ وہ صبح کون سی ہے جس میں رزق تقسیم ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ جو
صبح خیزی تھی، اس کو جب معمول بنانا شروع کیا تو پھر میں نے لٹرلی آئی ریئلائزڈ کہ نہیں، بزرگ جو کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے۔ اب اس کو آپ ریلیٹ کرتے جائیں سائیکالوجی کے ساتھ، صبح ہر چیز تر و تازہ ہوتی ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کوے، چڑیاں، پرندے اپنے اپنے گھونسلوں سے باہر نکلے ہیں، اڑ کے جا رہے ہیں دور جہاں جہاں ان کا ٹھکانہ ہے رزق کا۔ پھول کھلنا شروع ہو جائیں گے، ابھی دھوپ تھوڑی سی لگے گی تو پھول مزید مہکنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ پھول ایسے ہیں جو رات کو مہکتے ہیں، جیسے رات کی رانی ہو گئی۔ کچھ پھول ایسے ہیں جو دن کو جوبن پہ ہوتے ہیں، جب تک دھوپ نہیں ہوگی وہ پھول اپنی مہک نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو قدرت کا کارخانہ ہے، اس کے اندر ہر طرح کی ورائٹی آپ کو مل جاتی ہے۔ لیکن یہ جو رزق کی تقسیم ہے، اس کا تعلق انسان کے اعصاب کے ساتھ، انسان کی نفسیات کے ساتھ، اس کا مائنڈ پاور کے ساتھ۔ پھر میری دلچسپی جب پیدا ہوئی تو میں دیکھتا چلا گیا تمام مذاہب کے اندر یوگا، اگر آپ پڑھیں یوگا کی ہسٹری، تو یوگا جو ہے وہ آسن لے کے مختلف جگہوں پر، پھر آپ بدھ مت کی طرف نکل جائیں تو آپ کو نظر آئے گا، یا چائنیز موویز اگر آپ کا کبھی اتفاق ہو دیکھنے کا تو وہ بڑا پروموٹ کرتے ہیں اس چیز کو، گرینری کے اندر، درختوں کے ساتھ۔ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، جتنے بھی صوفیاء کرام یا اولیاء کرام کی آپ داستانیں پڑھیں، یا بزرگ جو علماء کرام ہمارے تھے، شیوخ ہمارے کبائر، تو ان کا ایک کنسنٹریشن ان کی رہی ہمیشہ فطرت کے قریب، دریاؤں کے کنارے، نہروں کے کنارے، درختوں میں۔ یعنی تمام جتنے بھی بزرگ ہمیں نظر آتے ہیں، شعراء کرام ہوں وہ کسی بھی زبان کے، پنجابی میں بابا بلے شاہ صاحب سے لے کے رحمان بابا تک آپ چلے جائیں، یا شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے آپ بلوچستان میں چلے جائیں، تو ہر جگہ پہ آپ کو محسوس ہوگا کہ فطرت کے ساتھ انہوں نے پیار کیا، اور اس میں آپ کو صبح خیزی ایک کامن چیز نظر آئے گی۔ اچھا، جتنے عظیم لوگ دنیا میں بھی مجھے نظر آتے ہیں، سائنسدان ہر لحاظ سے جو کامیاب ہوئے، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے انٹرپرنورز جو ہیں، بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی، ہر لحاظ سے، یعنی جس بندے نے کچھ بڑا کام کیا ہے اس کے اندر صبح خیزی کی ایک عادت مجھے نظر آتی ہے۔ تو میں اس لیے نوجوانوں کو بھی یہ کہتا ہوں، اور میں چونکہ خود اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ صبح جب انسان نکلتا ہے تو اس کی روح تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ پھر تمام ماہرین نفسیات بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صبح نکلیں اور آپ کا کوئی معمول ہو، جیسے میرا ایک معمول ہے کہ میں بچپن سے جب نکلتا تھا تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب آپ درختوں کے پاس سے گزرتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہیں یا کچھ بھی پڑھتے ہیں، تو چونکہ ہر چیز کائنات کی ٹرانسمیٹر بھی ہے، ریسیور بھی ہے، سو ایوری باڈی از لسننگ ٹو یو، آل تھنگس لسن ٹو یو۔ ہمیں بظاہر یہ موو ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا آڈیو نکلتا ہے آپ کے اندر سے، یا ویڈیو آپ کی بن رہی ہے، آپ کا پانی بھی میموری رکھتا ہے، پورا ماحول، ہر چیز ریکارڈ کر رہی ہے، آپ کے اعضاء کے اندر ریکارڈنگ کا سسٹم ہے، آپ کا ڈی این اے اس چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو جب آپ یہ اس طرح کے معمولات کا حصہ بنتے ہیں تو بیسیکلی آپ کا جینیٹک کوڈ جو لکھا جا رہا ہوتا ہے کسی نوجوان کا، اسی سے آگے پھر نسلوں کے اندر جو ہے اس کے اثرات منتقل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ یعنی پورا کمرہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اور اس کمرے کے حدود اربے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس اندھیرے کا حدود اربہ بہت زیادہ ہے، لیکن ایک بلب اگر ہم وہاں پہ جلا دیتے ہیں تو کتنی کمرے کے اندر روشنی پھیل جاتی ہے۔ بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر اگر 2 بڑے بڑے بلب لگا دیے جائیں تو گراؤنڈ میں دور تک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ گویا اگر کسی معاشرے کے اندر، کسی گھر میں، کسی خاندان میں 2-4 بندے بھی روشن ہونا شروع ہو جائیں تو بڑا فرق پڑتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا فرق نہیں پڑتا، بہت فرق پڑتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی ذات میں بدلنا شروع ہو جائیں، آپ کے اندر صحت مند سرگرمیاں آنا شروع ہو جائیں، اچھی لفظ، اچھی باتیں، اچھے سرگرمیوں کی طرف آپ آ جائیں، جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے جو دوست ہوں گے، آپ کا جو گھر ہوگا، آپ کے جو ملنے ملانے والے ہوں گے، جو آپ کا دائرہ کار ہوگا، اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت غیر محسوس طریقے سے ایک تبدیلی جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں صبح جب نکلتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں آپ کو اس چیز میں شریک کیا کروں، اس تجربے میں اور اس لذت میں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ چونکہ اچھی چیزیں بھی دیکھا دیکھی آگے جاتی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اچھی نہیں ہوتی وہ بھی پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کچھ ایسی یادیں رقم کریں، کچھ ایسی یادیں ریکارڈ کر کے جائیں کہ وہ اگر کسی کے ہاتھ لگیں، آپ موجود ہوں یا نہ ہوں، تو بہرحال خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ پھر
سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں جب انسان چوائسیز کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار یہ میری چوائس ہے، میں نے اس طریقے سے زندہ رہنا ہے، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کی چوائسیز جو ہیں وہی آپ کو بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ فیصلہ آپ کا ہوگا لیکن اثرات جو ہیں وہ پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے۔ تو اس لیے صبح خیزی بہرحال آپ کوشش کریں، اگر آپ کو ہماری طرح جیسے ہم فری لانسرز ہیں جن کا رات کو اللہ تعالیٰ نے ایک روزی روٹی کا بندوبست کر رکھا ہے، تو صبح اس سے پہلے کہ آپ بستر میں جائیں نماز پڑھ کے آپ باہر نکلیں، یہ آپ یوگا اور یہ جتنے بھی فوکس کرنے کے حوالے سے تمام مذاہب نے یہ بات بتائی ہے، ان سب کا تعلق اگر آپ دیکھیں نا آخر میں جا کے انسان کی اپنی سیلف ایکسپلوریشن کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کیونکہ ایوری تھنگ اسٹارٹس فرام یو۔ آپ اگر روشن ہو جاتے ہیں تو آپ کے معاشرے میں، آپ کے سماج میں روشنی پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ اگر تاریک ہو جاتے ہیں، مایوس اگر آپ ہو جاتے ہیں، یعنی جیسی آپ کی سمیل ہے، جو آپ کا کمپیشن ہے، جو آپ کی کمپلشن ہے، جو آپ کی ذات کی حیت ہے، ساخت ہے، خوشبو ہے یا بدبو ہے، وہی دوسروں کو محسوس ہوگی۔ میں دیکھ رہا تھا میری اب جو ٹیرس پہ مختلف پھول ہیں، تو ہر پھول کی مختلف خوشبو ہے، لیکن بہرحال خوشبو ہے، سبزیوں کی خوشبو ہوتی ہے، ہر چیز کی، صبح کی ہوا کے اپنے مزے ہیں۔ اب جیسے یہ بادل ہیں، تو بادل اگر ہوں صبح صبح تو اس کی ایک الگ لذت ہے، اور اگر بادل نہ ہوں، مطلب بالکل صاف ہو، تو اس کی الگ لذت ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی ہم جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی پولوشن بھی کنیکٹڈ ہے۔ اگر پولوٹ کر رہا ہے کوئی سوسائٹی کو یا ماحول کو، تو اس پولوشن میں سارے حصے دار ہو جائیں گے، اور اگر کوئی ماحول کو صاف کر رہا ہے تو اس کی اس مہم کے اندر بھی سارے لوگ شریک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو جیسے بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے گھوم کے آتا ہے آپ کا سارا عمل، تو اس لیے کوشش کریں اپنی زندگی کو ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف رکھیں، صاف ستھرے ماحول کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے، اور ہمارے اگر مشاغل ٹھیک ہو گئے، ہم اندر سے اگر تبدیل ہو گئے، تو خارجی سطح پہ ہمیں بڑی مثبت تبدیلیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ میرا ذاتی زندگی کا تجربہ ہے۔ میں اس لیے آپ کو زیادہ کتابوں کے حوالے اس لیے نہیں دیتا کہ کتابیں تو آپ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناتا ہوں کہ میری بچپن سے یہ عادت ڈیولپ ہو گئی اساتذہ کی وجہ سے۔ میں نے جن شعرائے کرام کو یا اساتذہ کو پڑھا، یا جن کے پاس میں نے تعلیم حاصل کی جس ماحول میں، تو وہاں پہ یہ نہیں کہ صبح خیزی کے علاوہ لوگ نہیں تھے، لیکن میری چوائس یہ بنتی چلی گئی کہ نہیں یار، مجھے اس میں لذت آتی ہے۔ صبح صبح گرین گھاس کو آپ دیکھیں، خوشبو سونگیں، ہر موسم کا اپنا مزہ ہے، بہار کے اپنے مزے ہیں، خزاں کے اپنے مزے ہیں۔ اچھا، پھر اگر آپ جنگل میں ہیں تو اس کی صبح خیزی الگ ہے۔ میں نے چونکہ ساری تقریباً صبح خیزی، یعنی مجھے یہ موقع ملا کہ میں نے کلفٹن کے ساحل سمندر پہ عبداللہ شاہ غازی سرکار کے دربار کے سامنے بھی مجھے چہل قدمی کا موقع ملا ہوا ہے۔ صحراؤں میں نورپل تھل کے اندر بھی میری راتیں اور میرے دن جو ہیں وہ گزرے ہیں۔ کوئٹہ کے، بلوچستان کے پہاڑوں پر بھی، کشمیر کے پہاڑوں پر بھی۔ کشمیر تو خیر میری جنم بھومی بھی ہے، یعنی اوریجن ہے ہمارے والدین کا۔ مری میں، کلر کہار میں بہت عرصہ۔ تو مقصد میں آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر چیز کا، صحرا کی اپنی لذت ہے صبح کی۔ چاندنی رات اگر کبھی آپ ٹرین میں بیٹھیں پشاور سے اور کراچی آپ نے جانا ہو، 2-3 دن میں اگر ٹرین پہنچے، تو آپ کو راستے میں کتنی راتیں آئیں گی۔ تو اگر کبھی مجھے چونکہ اتفاق ہوا 2-3 مرتبہ چاندنی رات اباسین ایکسپریس اس وقت چلتی تھی، آئی ڈونٹ نو ابھی آج کل ہے یا نہیں ہے، تو وہ جو رات کو ٹرین گزرتی ہے نا، حالت سفر میں آپ ہوتے ہیں لیکن وہ کسی خاص اسٹیٹک ماحول سے گزرتی ہے۔ کبھی بارش آتی ہے، کبھی جناب وہاں پہ صبح ہے، کبھی کہیں سے کسی فیکٹری کی سمیل آنا شروع ہو جاتی تھی، کہیں پہ خوشبو آنا شروع ہو جاتی تھی۔ تو ٹرین جس ماحول سے گزرتی تھی وقتی طور پر وہی کیفیت ہمارے اندر رہتی تھی۔ تو کوشش کریں آپ جہاں جہاں سے اپنی زندگی کی گاڑی میں بیٹھ کے گزر رہے ہیں، وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ مانا کہ کچھ اس طریقے سے اس کا کانسیپٹ ہے کہ زندگی کو گلزار ہم نہیں کر سکے، لیکن کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم، یعنی اور کچھ نہ ہوا تو کوئی پھول اگاتے چلے جائیں جسم کی سطح پہ، روح کی سطح پہ۔ کوئی ایسی بات میں نے ایک اسکول میں پڑھا تھا کسی جگہ پہ، کسی استاد محترم کا لکھا ہوا جملہ کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی روشن ہو جائے، مستقل ہو جائے، پرماننٹ ہو جائے، حیات جاویداں جس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے ہیں، تو
کوئی ایسا کام کر جو جسے لکھا جا سکے، یا کوئی ایسی بات لکھ جاؤ جسے پڑھا جا سکے۔ تو اگر آپ مرنے سے ڈرتے ہیں اور آپ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہمیشہ زندہ رہنے سے مراد یہ ہے کہ جب تک وہ فائنل ورڈ نہیں آ جاتا کل من علیہ فان کا، تو اگر آپ کو بقا چاہیے تو پھر انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ ہے صبح خیزی والا، جو میں نے زندگی میں دیکھا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ کوئی کامیاب انسان ہو اور وہ صبح خیز نہ ہو سکتا ہے کوئی ہو بھی، لیکن وہ کامیابی کوئی اور طرح کی ہوگی۔ تو صبح خیزی کو اپنی زندگی میں ضرور اختیار کریں، اس سے آپ کے ڈی این اے میں بڑے پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا۔ تمام سائنسدان اب تو کہہ رہے ہیں اس چیز کو۔ اور پھر مختلف موسموں کی، مختلف جگہوں کی، جغرافیہ کی صبحیں دیکھا کریں، شاموں کے اپنے مزے ہیں، دوپہروں کے اپنے مزے ہیں۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ جب آپ یہ کام شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی رزق کیسے تقسیم ہوتا ہے۔ آپ کی نفسیات جب مضبوط ہونا شروع ہو گئی اور آپ کے اعضاء جو ہیں وہ تر و تازہ ہونا شروع ہوئے۔ ابھی جیسے میں کمپیوٹر میں زیادہ وقت گزرتا ہے پچھلے کو 10-12 سال سے، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا صبح میں، یعنی ابھی میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، میری آنکھوں میں ایک تراوت ہے، ایک تازگی ہے، میری آنکھوں میں ایک مزہ آ رہا ہے اس وقت، میں مطلب وہ چیز جو ہے وہ فیل کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میں آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر زندگی میں کبھی آپ کا اس طرح کا کام ہو رات کا، تو کوشش کریں۔ آج کل تھوڑے سے حالات ٹائٹ ہیں، پابندی ہے، ظاہری بات ہے، لیکن اگر آپ کے پاس صحن ہے اور کچھ نہیں تو کھڑکی سے تھوڑا منہ نکال کے باہر، یا اگر آپ صبح میری طرح جلدی نکلتے ہیں، اب جیسے مجھے نظر آ رہا ہے گراؤنڈ میں دور دور تک کوئی بندہ نہیں ہے، تو میرا معمول ہوتا ہے کہ میں روشنی ہونے سے پہلے آتا ہوں اور پھر جلدی، ورنہ تھوڑا میرے 2-3 سپاٹ اور تھے، لیکن وہاں پہ چونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو میں اس لیے سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے یہاں اکیلے ایک چکر لگا کے، تو ایک درخت کی، یہ درخت میرا بڑا پسندیدہ ہے، اس پہ آج پرندہ میرا نہیں بول رہا، ورنہ وہ میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو شاید بارش آ رہی ہے اس وجہ سے وہ کہیں دبک گیا۔ تو یہ جو پرندے، پھول، شبنم کے قطرے، تازگی، دیکھیں آپ خود سوچیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، اگر آپ اچھے لفظ پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کی نفسیات پہ اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے صرف پڑھنے سے۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی، لیکن آپ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کسی زبان میں کوئی گیت ہے یا سر ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن آپ اس میوزک پہ کہتے ہیں یار اس کے اندر کوئی خاص چیز ہے، تو آپ وہ چیزیں کلٹیویٹ کریں اپنے اندر جن چیزوں سے آپ کی نفسیات مضبوط ہو۔ اور آخری میسج یہ ہے، جیسے میں آپ کو اکثر مذاق میں کہتا ہوں لائیو سیشنز میں کہ میرے جیسے بندے جب شادی حال میں جاتے ہیں تو بھوکے رہ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ سے وہ رش نہیں ہوتا۔ جب وہ ٹن 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 کی آواز آتی ہے نا کہ کھانا کھل گیا ہے، تو تقریباً ہماری اکثریت بھاگتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اقلیت میں جو بیٹھے رہتے ہیں اور وہ بیچارے اکثر بھوکے رہتے ہیں، میں ان میں سے ہوں۔ رش جب ہو رہا ہو زمانے میں، ایک دم سے گیٹ کھلے تو بھگدڑ کے اندر نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بھگدڑ نہ ہو۔ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ علم کی، یاد رکھیے معلومات اور علم میں یہ بڑا فرق ہے، علم بہت زیادہ ہو جائے یا معلومات بہت زیادہ ہو جائیں اور ادب جو ہے وہ کم ہو، تو انسان کی زندگی بالکل شادی حال کی طرح بن جاتی ہے کہ وہ کھانا جو ہے کھایا کم جائے گا، ضائع زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ جو لوگ طاقتور ہیں وہ پہلے بھاگتے ہوئے جائیں گے اور شور کریں گے، کھانا اس کی بے حرمتی ہو جائے گی۔ تو اس لیے ڈسپلن بڑا ضروری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں معلومات اور علم کے ساتھ ساتھ ادب کے اوپر بڑا فوکس کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ یہ جو آج کل ٹرینڈ کا فلسفہ ہے مارکیٹ کے اندر کہ ایوری باڈی از رشنگ ٹورڈ سم تھنگ اسپیسیفک، تو اگر آپ اس چکر میں پڑ گئے تو کچلے جائیں گے۔ جو بھاری گاڑیاں ہیں، جو طاقتور توانا گاڑیاں ہیں، وہ آپ کو روندتی ہوئی آگے بڑھ جائیں گی، تو اس لیے آپ اپنی ڈگر پہ چلتے رہیں، اپنی جو چال ہے آپ کی اس سے آپ وقتی طور پر بھی غافل نہ ہوں، ورنہ آپ کو ایکسپلویٹیشن کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ جائیں گے۔ آپ اپنا مشن جاری رکھیں اپنی اپنی زندگیوں میں، اور ڈسپلن کا مظاہرہ جو ہے وہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک چھوٹا سا ویسے ضمنی میسج تھا، فار سم گڈ ریزن یہ میرے ذہن میں تھا کہ میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں جب پینک پتہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ اب کیا کرے، اور اس کی وجہ سے وہ مختلف ڈیسیجنز لینا شروع کر دیتا ہے خوف کی وجہ سے۔
اسی طریقے سے لالچ بھی یہی ہوتی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ سمیٹنا چاہتا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ وہ سمیٹ کے کہاں لے کے جائے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو آپ جو ہیں وہ اپنے حصے کی زندگی جی سکتے ہیں، اور اگر آپ نے تھوڑے سے سال ادب کے ساتھ جی لیے تو وہ ان ہزاروں سالوں پہ بھاری ہوں گے جو بے ادب تھے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی دن میں آدھا پونا گھنٹہ با ادب مطالعے کا اگر آ گیا تو یقین مانیے وہ جو ایک انسان پورا سال لائبریری میں بیٹھ کے کتابیں پڑھتا رہے اور وہاں سے بے ادب ہو کے نکلے، اس پر آپ کا وہ آدھا گھنٹہ ادب کے ساتھ جو آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اس کے اوپر بھی آپ سائنٹیفک انداز میں ریسرچ کر دیکھیے، آپ کو مل جائے گا پوائنٹ کہ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں۔ تو علم کی بہتات اور معلومات کی بہتات بوجھ بن جاتی ہیں اگر اس میں ادب شامل نہ ہو۔ ادب بہت ضروری ہے، ایک گول رکھیں، اسی پہ چلتے رہیں۔ یقین مانیے اگر آپ ایک اردو میں محاورہ ہے بھیڑ چال، تو اف یو ول اسٹارٹ موونگ اور بیہیونگ لائک شیپ، تو ایک گرے گا تو باقی ساری شیپ بھی اس کے پیچھے گرنا شروع ہو جائیں گی۔ بھیڑ چال بھی آپ نے نہیں کرنی، آپ نے اپنے مقصد کے لیے، اپنے مشن کے لیے اپلائنسز کو، گیجٹس کو، ٹولز کو یوز کرنا ہے، اور بہت سارے کاموں سے بچ کے، بہتات سے بچ کے ادب کے دائرے میں رہنا ہے۔ تو یہ دو چھوٹے چھوٹے میسج تھے آج کے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر زندگی رہی تو اگلی صبح تک اللہ کریم آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، آپ کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے۔ اللہ کریم دنیا میں جہاں جہاں جو انسان جس پریشانی میں ہے اللہ کریم ان کو اس پریشانی سے نجات دے، اور کل دنیا کے انسانوں پر اور مسلمانوں پر بالخصوص اپنا فضل اور کرم کرے، اور اپنے والدین سے بہت پیار کریں۔ بار بار کہتا ہوں اس وجہ سے کہ وہ ہیومن اسکیل پہ سب سے ٹاپ پرائرٹی میں آتے ہیں۔ وبالوالدین احسانہ، جس قدر آپ اپنے ماں باپ کے مؤدب ہوتے جائیں گے آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ صبح رزق جو تقسیم ہوتا ہے وہ کیسے تقسیم ہوتا ہے۔ اگر آپ اساتذہ کا احترام کرنا شروع ہو گئے تو رزق آپ کا جب تقسیم ہو رہا ہوگا تو آپ کا حصہ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ نے یتیم، بیواؤں، مسکینوں، اپنے محلے والے اقربا کو، اپنے ہمسایوں کو ان کا خیال رکھنا شروع کر دیا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی رزق کیسے تقسیم ہوتا ہے۔ مؤدب ہونا بڑا ضروری ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے، ادب پہلا مرحلہ ہے۔ اسی امتحان میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ ادب کے مرحلے میں سرخرو ہو کے آگے جانے والوں کو رزق کثیر تعداد میں ملتا ہے، اور کریم رزق ملتا ہے۔ یاد رکھیے رزق بھی ہو اور کریم بھی ہو، خیر والا بھی ہو۔ ایسا رزق نہیں چاہیے جو رزق انسان کو خود سر کر دے، جو رزق انسان کو تکبر میں مبتلا کر دے، جو اس کو ظالم بنا دے، جو اس کو جاہل بنا دے۔ میں تو پناہ مانگتا ہوں اس پیسے سے، اس شہرت سے، اس علم سے اور ان معلومات سے جو معلومات غافل کر دیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قبروں میں پہنچ جائیں ہماری ٹانگیں، اور ہمیں ہمارا اپنا مال اولاد جو ہے وہ خدا کی یاد سے غافل کر چکی ہو۔ اب یہ صرف لفظ پڑھنے سے اور صبح صبح صرف ان باتوں کی تکرار کرنے سے بھی آپ کی جو سائیکلوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے وہ دیٹ لیڈس ٹورڈز سم یونیک کائنڈ آف پازیٹیوٹی، کہ اگر آپ اس چیز کو سائیکلوجیکلی تھوڑا سا مطلب اف یو کنسیڈر دس، تو آپ کو فیل ہوگا، ریئلائز ہوگا کہ صرف اچھی بات صبح صبح اچھا کلمہ بولنے سے، اچھا سوچنے سے انسان کی ذات پہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے گا جی، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، میرے لیے بھی دعا کریں، اور خوش رہیں اور صحت کا خیال رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں۔ مجھے لگ ہی رہا ہے فیل اچھی آنا شروع ہوگی، یہ ہفتہ تھوڑا سا ٹف ہوگا لیکن ہم انشاءاللہ اس سے باہر نکل جائیں گے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ابھی تھوڑا سا چلتے ہیں، اور چلتے چلتے چلیں آج جاتے ہوئے میں آپ کو پھول بھی دکھا دوں گا۔ صبح جب سیر کے لیے نکلیں نا تو کچھ نہ کچھ ورد کیا کریں، وظیفہ کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ لایعنی پریکٹس نہیں ہے، یہ آپ کی نفسیات کو پورے دن کے لیے مضبوط کر دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پانی کے اوپر وہ جو لائیو سیشن کیا تھا، پانی پیتے ہوئے بھی جب آپ کا پانی آپ پی رہے ہوں تو کوشش کریں کہ جتنے گھونٹ اتر رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا مال جو ہے وہ آپ کے اندر جائے۔ ہر چیز کے اندر بڑی سائنس ہے، لیکن ہم جب سوچیں گے، تفکر کریں گے تو پھر ہمارے اوپر برکات اور فیوز جو ہیں وہ اتریں گی۔ کیونکہ اگر ہم نہیں سوچیں گے، اور سوچنے کے لیے اللہ نے عقل اسی لیے دی تھی کہ سوچنا، تو پھر بڑے مسائل جو ہیں وہ بن جائیں گے۔ تو میں کیمرے کا رخ بدلی کر کے آپ کو تھوڑے سے پھول جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں،
اور یہ دیکھیے ذرا بڑے خوبصورت چھوٹے چھوٹے ہیں پرپل سے، اور روز ہی تقریباً آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں کتنے خوبصورت. ہاں جی، اور ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ یہ پھول ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. اور اس خالی ویران روڈ اب گاڑیاں ایک آدھ آنا شروع ہو گئی ہیں. یا حی یا قیوم. جب انسان ذکر کر رہا ہوتا ہے، وظیفہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا جو سلیوہ ہوتا ہے نا، سلیوہ، وہ بھی تو پانی ہے، تو اس کے اندر بھی بڑی پروگرامنگ ہو جاتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. ہم پتہ نہیں کیوں اس کو اس طریقے سے سائنٹیفک انداز میں سمجھ نہیں رہے. یہ ہمارے فائدے کے لیے چیزیں تھیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.